ہم نے خبریں سنی اور خبریں سوشل میڈیا پہ بہت وائرل تھیں. ٹیکس میں کوئی گھپلا کیا ہے تو فرانس میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا. زبان بند کر. جو کہہ رہا نا ہم نے دبئی سے بھی لون لیے تو ادھر بھی کیا تو ایسے فراڈ کیا, اس نے سارا چیز کی. اس سے پہلے آپ کی کبھی مشرف لقمان میں صاحب سے ملا ہوں اس سے 2 دفعہ ملا ہوں. اچھا 2014 میں تیرے 3 سٹینڈ پڑے تھے, اس کے بل تو نہیں دکھانے, وہ پے کس نے کیے تھے؟ لیکن بٹ صاحب بتائیں نا یہ کون ہے, کیونکہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ ابھی نا آپ کی لڑائی ہر سوشل میڈیا کے اس کے اوپر چل رہی ہے. میں نے پیرس میں 3 پرچیز کے خلاف کروائے ہیں, میں نے 2 پرچیز کے خلاف اور کروانے ہیں. تو سلیمان تصیر کے پاس نوکر ہوتا تھا, موٹر سائیکل پہ جاتا تھا, کوئی ظلم نہیں ہے. تیرے پاس تو بجلی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, اس نے تجھے پڑھ کر بٹھا دیا. پاکستان صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ عدالتوں میں اپیئر ہو سکیں اور اپنے کیسز لڑ سکیں. میں ان کو نوٹس بھیجا ہے, میں نے اس پہ اب کیس کرنے, اسے پوچھیں تیرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وکیلوں کا فیسیں کیسے دے گا؟ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ بھی آپ کو, ویسے میں ذاتی طور پہ ارشاد بھٹی صاحب کی بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہے, ان کے اوپر بھی پھر ان کی وائف کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے آئیں کہ آپ کی طرف سے آپ نے کہا, تو یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ میں نے اسے میسج دیا تھا, ارشاد بھٹی میں تجھے جانتا ہوں, جب پی سی میں تو کیک دینے جاتا ہوتا تھا, جن لوگوں کو دینے جاتا تھا انہوں نے تجھے ٹی وی پہ بٹھا دیا آ کے. دوسرا ایک نعیم حنیف صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. ایک پلیٹ میں کھا لے نا تو اس کو چھری پیچھے سے نہیں مارتے. نیشنل ہاسپٹل جو ہے ڈی ایچ اے میں, اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ اس سے کیا کلیم کرتے ہیں؟ مین شیئر ہولڈر میں ہوں, مجھے ملتا ہے 9 لاکھ کا چیک. بٹ صاحب یہ جو زمین کا کیس ہے, یہ آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے آپ کہ یہ کیا ہوا تھا؟ میں نے نیب بھی اپلیکیشن دی, اوپر سے فون آتا ہے اپلیکیشن کا, اوپر سے فون آتا ہے جج 3 ہیں, اوپر سے فون آتا ہے سی آرڈر مل جاتا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 جگہوں نے, ایک ہاسپٹل نے اور ایک یہ والی جگہ نے, آپ کو ذہنی طور پہ بہت تکلیف دی ہے؟ السلام علیکم, میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ. آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وہ ایک سماجی کارکن ہیں, پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں, دنیا میں پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں اور بہت زیادہ چیریٹی ورک کرتے ہیں, فلنتھراپسٹ ہیں, اور ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں محمود بھٹی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. بڑی خوشی بٹ صاحب آپ نے بتایا, مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پر آئے. اچھا بھٹی صاحب, کمنگ ٹو دا پوائنٹ ایک دم سے, کیونکہ یہ بات سارے جاننا چاہتے ہیں, میرے سننے والے جاننا چاہتے ہیں. ہم نے خبریں سنی اور خبریں سوشل میڈیا پہ بہت وائرل تھیں کہ آپ پکڑے گئے ہیں, اور آپ پکڑے اس لیے گئے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہے تھوڑی سی, اور ٹیکس میں کوئی گھپلا کیا ہے تو فرانس میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا, اور یہ پاکستان کے لیے بڑی بدنامی کی بات ہے. یہ خبریں چل رہی تھیں, ماجرا کیا تھا؟ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ آپ بیٹھے. اگر میں جیل میں ہوتا تو میں آ سکتا تھا یہاں پہ؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. ٹیکس کیا میں سمجھاؤں آپ کو, دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں کس کے ٹیکس کے مسئلے نہیں چلتے. ایسے ہی ہے پاکستان میں 95% جو آپ کے منسٹر اعظم بیٹھے ان کے ٹیکس کے مسئلے نہیں چلتے. چلتے ہیں. پریزیڈنٹ فرانس کا سارکوزی, اس کے ٹیکس کے مسئلے نہیں چلتے. ٹرمپ پریزیڈنٹ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ٹیکس کے مسئلے آج چل رہے ہیں, ساری میڈیا پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے ایک کمپنی کھولی دبئی میں, 4 پارٹنر تھے, میں چوتھا پارٹنر تھا, جس کے میرے 12% شیئر تھے اس میں. بیگ صاحب تھے, 2-3 آدمی اور تھے. وہ کمپنی بیگ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, وہ سی او تھے. ایک اور تھا ہمارا پارٹنر, اس کی ڈیتھ ہو گئی 15 سال پہلے نا. وہ کمپنی آج کی نہیں ہے, کوئی 15 سال پہلے دبئی میں کھولی. اچھا. وہ کمپنی ہم نے بند کر دی. میں نے ایک پارٹنر رہ گیا, میں کہ یہ کمپنی بند کرے. اس کا بینک اکاؤنٹ بھی کبھی نہیں کھلا تھا. ٹھیک ہے. اس کمپنی کا بینک اکاؤنٹ بھی کبھی نہیں کھلا تھا. ٹھیک ہے. جو میری پینٹنگ چیزیں وہ چوری کر کے لے گئی. وہ جو ٹیکس والے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں ریئل ٹیکس والے. یہ ایف بی آر کو میں جا کے لیکچر دے کے آیا تھا 4 ماہ پہلے. یہ سسٹم میں نے بتایا تھا کیا ہوا ہے میرے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا جی یہ پینٹنگ ڈکلیئر نہیں کی, یہ ڈکلیئر نہیں کیا. اس میرے ڈاکے کی انشورنس بھی نہیں تھی. 1 روپیہ میں نے کبھی نہیں لیا انشورنس سے. وہ پاگل تھوڑی ہیں, آنکھیں بند کر کے آپ کو چیک ملین یورو دے دیں گے. اس کی ساری انکوائری ہوتی ہے, سارا کچھ. انہوں نے جب انکوائری کی, جی دبئی میں میری کمپنی تھی, کیونکہ میں نے اپنا فرینچ پاسپورٹ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اگر پاکستانی پاسپورٹ میرا ہوتا تو میری کچھ ہونا ہی نہیں تھا. وہ جناب 12 سال سے وہ کیس چل رہا تھا. میں نے اپنے وکیل کو کہا
اب میں نے پینشن پہ بھی چلے جانا ہے نیکسٹ ایئر، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جج کے پاس جاتے ہیں، ان کو لیٹر دیتے ہیں، جی میں نے جو غلطی کی ہے، آپ نے جو سزا دینی ہے آپ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے نا. وہ لموت اخباروں میں لکھا ہوا ہے سارا، میں خود گیا ہوں ان کے پاس، وہ نہیں مجھے لینے آئے، میں گیا ہوں ان کے پاس ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو 2 سال قید ہوگی اگر دوبارہ آپ سی او بنے اس کمپنی کے. میں تو سی او کبھی بنا ہی نہیں ہوں. 1.5 لاکھ یورو آپ کو جرمانہ ہوگا، لیکن 100 یورو منتھلی آپ پے کریں گے. 10 سال آپ کمپنی دبئی میں نہیں کھول سکتے. میں نے دبئی میں پہلے بھی کبھی کمپنی نہیں کھولی تھی، یہ بھی میں نے نہیں کھولنی تھی. یہ لامون نے لکھا، محمود بھٹی صاحب ہے کون؟ لامون اخبار بڑا امپورٹنٹ اخبار ہے، جیسے ٹائم میگزین ہے، یہ کوئی پاکستانیوں پہ اس نہیں آتا. محمود بھٹی صاحب کی لائف پہ 3 سنیما موویز بنی، محمود بھٹی صاحب پہ 3 بکیں لکھی گئیں. محمود بھٹی صاحب کنگ ہیں اپنے فیشن کے، اپنی مارکیٹ کے، جہاں پہ 5000 ڈیزائنر بیٹھتا ہے. میں 44 ایئر سے یہ بزنس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، فیشن کا. محمود بھٹی صاحب سارے فرینچ پریزیڈنٹ کو، منسٹروں کو جانتا ہے. اس کو ستارہ امتیاز، حلال امتیاز پیرس سے بھی مل چکا ہوا ہے. اس کے بعد محمود بھٹی صاحب جو بڑے بڑے سٹار ہیں دنیا کے فلموں میں آتے ہیں، وہ محمود صاحب کے کپڑے پہنتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا، اس نے وہ نہیں نکالا، اس نے یہ نکال کے رولا شوٹ ڈال دیا. اس سے پہلے 1 ماہ پہلے اس نے مجھ پہ ایک پروگرام کیا تھا جس میں اس نے لفظ مجھ پہ استعمال کیے تھے. آپ نے سنا ہے وہ؟ نہیں، میں نے نہیں سنا. وہ ایسے گندے لفظ میں نہیں بول سکتا، گندے لفظ میں نہیں بول سکتا. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کے فادر علامہ جرنلسٹ کرے، میں جانتا تھا بڑی اچھی طرح. وہ جرنلسٹ تھے، ریئل جرنلسٹ. سیلور ایچ ریئل جرنلسٹ، حامد امیر ریئل جرنلسٹ. اس کے بعد سما کے وہ کیا نام ہے ان کا، وہ آتے ہیں ٹی وی پہ کافی، ندیم ملک صاحب ریئل جرنلسٹ. جوید چودھری ریئل جرنلسٹ. یہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ کیا ایک دم کیوں ڈسپیوٹ کیوں ہو گیا؟ وہ بلیک میلر ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. وہ مجھے پتہ ہے کون پیچھے کروا رہا ہے. اچھا، آپ اس سے پہلے آپ کی کبھی مشرف لقمان میں ملا ہوں، اسے 2 دفعہ ملا ہوں. اچھا. اسے ایک سوال میں کافی میڈیا پہ پوچھ رہا ہوں، 2014 میں تیرے 3 سٹینڈ پڑے تھے، اس کے بل تو نہیں دکھانے، وہ پے کس نے کیے تھے؟ 2014 میں اس کے 3 سٹینڈ اس کو پڑے تھے، تو اس کے بل کس نے پے کیے تھے؟ وہ بل مجھے دکھا. کس نے پے کیے تھے؟ وہ اس کو دکھا دے نا بل کس نے پے کیے، ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد نیشنل ہاسپٹل میں تو نہیں ہوا؟ نیشنل ہاسپٹل میں کس نے پے کیے تھے وہ مجھے بل اس کا دکھا دے. آج کل جو اس کے پیچھے ہے مجھے پتہ ہے سارا. کون ہے؟ اس کو بھی پتہ ہے. لیکن بٹ صاحب بتائیں نا یہ کون ہے، کیونکہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ ابھی نا آپ کی لڑائی ہر سوشل میڈیا کے اس کے اوپر چل رہی ہے. اس لیے چل رہی ہے کیونکہ اس نے مجھ پہ بڑے الزام لگائے ہیں. میں نے پیرس میں 3 پرچے کے خلاف کروائے ہیں. پیرس میں 3 کیس کروائے ہیں. اب میں جا رہا ہوں پیرس کل. میں نے 2 پرچے اس کے خلاف اور کروانے ہیں اور 2 کیس اس کے خلاف اور کرنے ہیں. پاکستان میں نے 4 کیس اس پہ کر دیے ہیں. اب اس کو یہ بھی پوچھا جائے، تو پریس کلب کا ممبر بھی نہیں ہے، تو سلیمان تصیر کے پاس نوکر ہوتا تھا، موٹر سائیکل پہ جاتا تھا، کوئی ظلم نہیں ہے. تیرے پاس تو بجلی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس نے تجھے پڑھ کر بٹھا دیا. اس کے بعد تو اپنا جناب بن گیا. شکیل الرحمان نے بھی اس پہ کیس کیے تھے، اس کے پھر جا کے پیری پڑا تھا. دوسرا ایک اور سوال مجھ پہ، آپ پہ، ضرور. آپ یوٹیوب پروگرام کرتے ہیں؟ جی، یوٹیوب. کبھی آپ نے 1 ماہ میں 4 پروگرام کیے ہیں کسی کے لیے؟ نہیں. اس آدمی نے 4 پروگرام 1 ماہ میں میرے لیے کیے. اس کا مطلب کہ مسئلہ ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے پتہ ہے نا. اصل میں میری یہاں پہ جنگ چل رہی ہے یتیموں کے لیے زمین خانے کی. میری جنگ چل رہی ہے ہاسپٹل کی. میرا ایک جہاد ہے، ہاسپٹل میرا جہاد ہے. اس کو بنانے والا محمود بھٹی ہے، پیسہ محمود بھٹی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کا ہاسپٹل لیا، جو بھی کروا رہے ہیں، میں اپنے شیئر نہیں بیچوں گا. جو میں نے یتیم خانہ اپنی ماں کے نام پہ بنانا تھا، اس پہ کیس چل رہے ہیں. وہ میری زمین ماں کے نام پہ یتیم خانہ نہیں بن سکا، وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ وہ وکیل ہیں سارے. وہ روز کوئی نہ کوئی کیس کرتے رہتے ہیں. وہ بھی میرا ایک زندگی میں جہاد ہے. میں نے تو کچھ لے کے نہیں جانا،
میری تو ساری پراپرٹیاں میں نے شوکت خان کو دے دی ہوئی ہیں. میرا کوئی سیاسی چکر نہیں ہے, میرا شوق تھا اس کو دینا, کیونکہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچے کینسر والے دیکھے ہوئے تھے. میں نے تو کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. میں نے محمود بھٹی نے 1 روپیہ نہیں لے کے جانا. محمود بھٹی صاحب بچوں کو سپانسر کرتے ہیں کوئی 32 سال سے. محمود بھٹی صاحب نے فاؤنٹن ہاؤس سعید صاحب کے ساتھ میں نے بنایا, کمرے بنائے. محمود بھٹی صاحب پاکستان میں سارا فیشن لے کے آئے. محمود بھٹی صاحب نے یونیورسٹی بنا دی, بچوں کی ٹرینشپ کروا دی. محمود بھٹی صاحب نے پاکستان میں بتا دیا فیشن کیا ہوتا ہے. 44 ایئر سے میں یہ کام کر رہا ہوں, اور اس کے بارے میں ایسے گندے لفظ استعمال کرنا زیب نہیں دیتا. میں نہیں بولتا. مبشر لقمان صاحب نے جو بھی انہوں نے اپنی وہ کی اپنے رپورٹ میں بتایا یا اپنے وی لاگ میں بتایا آپ کے بارے میں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہاسپٹل والے کیس کو اور آپ کے دوسرے کیسز کے بیچ میں؟ مجھے وہ سارا ایک مافیا ملا ہوا ہے ساتھ, لیکن غور سے سن لے میرا ایک جہاد بن گیا ہوا ہے. میں بہت بڑا فائٹر ہوں. اگر میں پیرس میں جا کے میٹرو میں سو کے میں محمود بھٹی بن گیا تھا نا, ٹھیک ہے, تو میں نے میری مارکیٹ 5000 ڈیزائنر کی میں نے ان کو آگے لگایا ہوا تھا. جوش کی مارکیٹ تھی, ان کو آگے لگایا ہوا تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے. اچھا بٹ صاحب, یہ آپ کا کیس کہاں تک پہنچا آپ, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا وہ ایک قدم نہیں چلا. عدالتوں سے مجھے انصاف نہیں ملے گا. عدالتیں اسٹے آرڈر زندہ باد. اسٹے آرڈر پہ چلا گیا. ہاں جی, روز اسٹے آرڈر کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. اور آپ پاکستان بھی صرف کیسز کے لیے آتے ہیں؟ میں جی اس لیے صرف آتا ہوں. پہلے میں سال میں 1 ہفتہ آتا تھا, میں آتا نہیں تھا بالکل. اب وہ ساری چیزیں میں پراپرٹی پورٹل میں بھی چینج کر رہا ہوں, کیونکہ لائف کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. نیکسٹ ایئر میں نے پینشن پہ چلے جانا ہے, تو پیرس کی بھی ساری پراپرٹیاں میں صحیح کر رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں. تو آپ پاکستان صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ عدالتوں میں اپیئر ہو سکیں اور اپنے کیسز لڑ سکیں؟ میں ججوں کے پاس جاتا ہوں, وہ جنہوں نے کیس کیے ہیں وہ کبھی نہیں آتے. یہ بھی میرے سامنے کبھی نہیں آئے گا. میں اس کو بڑی دفعہ آفر دی, میرے سامنے آ کے بیٹھ. اس پہ اتنی جرت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے میرے سامنے کبھی آ کے بیٹھ جائے اور بالکل وہی لفظ استعمال کرے جو میرے پیچھے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے. میں اپنا نام محمود بھٹی چینج کر دوں گا, کبھی میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے. اس کو بتایا کہ محمود بھٹی کون ہے. ابھی تو ان کی میرے خیال سے طبیعت بہت خراب ہے. نہیں جی, وہ سارا ایک چکر تھا. میں نے ابھی ویڈیو اس کی ایک دیکھی ہے. ہاسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں نا تو اپنے ہاسپٹل کے کپڑے پہننے ہوتے ہیں, آپ کو نالیاں لگی ہوتی ہیں, ٹوٹیاں. وہ تو آرام سے ایک صوفے پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا تھا. میں ابھی اٹھا ہوں, میں چائے پی رہا ہوں, وہ محمود بھٹی وہ جو وہ کر رہا ہے تو میں یہ کر دوں گا, تو میں وہ کر دوں. میں نے ہاسپٹل کو نوٹس بھیجا ہے, اس کو ڈیٹا شیٹ سے نکالے. تو کون ہوتا ہے نوٹس بھیجنے والا؟ تو مالک ہے ہاسپٹل کا, تو شیئر ہولڈر ہے. تیری اتنی ہمت ہے میرے شیئر خرید جائے تو؟ میں نے ان کو نوٹس بھیجا ہے, میں نے اس پہ اب کیس کرنے. اسے پوچھیں تیرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وکیلوں کا فیسیں کیسے دے گا؟ تو تیری وکیلوں کی فیسیں کون دے رہا ہے؟ یو آر ویری ڈیسنٹ مین. میرے خیال سے ہم کسی کے اس کے چیزوں کے بارے میں نہ بات کریں. ہاں بالکل, کیونکہ آپ خود ایک بڑا اسٹرگل کر کے اوپر آئے. ہمیں ہر کسی کی اسٹرگل کا احترام کرنا چاہیے. دوسرا, ایک نعیم حنیف صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں اور وہ بھی آپ کو اس طرح آپ کی خبر دے رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے ان کا ولاگ سنا تھا, انہوں نے بات کی تھی, میرے تو قابل احترام دوست ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حنیف کے بارے میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں, حنیف کو میں نے بتا دیا تھا ایسی جو باتیں نا اچھا زیب نہیں دیتا. جب ایک پلیٹ میں کھا لیں نا, کیونکہ میں تو جانتا ہوں وہ آپ کے دوست ہیں بہت اچھے. ایک پلیٹ میں کھا لیں نا تو اس کو چھری پیچھے سے نہیں مارتے. یہ صرف اس کو میسج ہے. تو وہ آپ کی اب سیٹلمنٹ ہوگی ان سے بات؟ نہیں, میری کوئی سیٹلمنٹ نہیں. میں نے اس کو کہہ دیا تھا ایک پلیٹ میں جب کھانا کھا لیں نا تو اس کے بارے میں ایسے چیزیں نہیں کرتے. اللہ میاں ان کو پسند نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے اس کے بعد وہ اب سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں؟ ہوپ سو. چلیں, ایک اور شخص کے بارے میں میں نے سنا, اصل میں آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ سے بات چیت دل کی بات. بٹ صاحب آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کا حق بنتا ہے مجھے سارے سوال کرنا. یہ ہوتے ہیں ریئل جرنلسٹ, جو اوپر سے لا کے بٹھا دیں نا تو ان کا پتہ بھی نہیں ہے ABC کا, تو وہ جرنلسٹ نہیں ہوتے. آپ کا حق ہے مجھے سارے سوال کریں, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں سامنے. اگر میں نے کچھ چھپانا ہوتا, کچھ چوری ہوتی, میں نہ میڈیا کے پاس
آتا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ بھی آپ کو, ویسے میں ذاتی طور پہ ارشاد بھٹی صاحب کی بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہیں اور مجھے ان کے وے آف جرنلزم پہ بھی اختلاف ہے, لیکن یہ میرا حق ہے کہ میں رکھتا ہوں کہ وہ اختلاف کرنا. لیکن ان کے اوپر بھی پھر ان کی وائف کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سامنے آئیں کہ آپ کی طرف سے آپ نے کہا, تو یہ کیا ماجرا تھا یہ سب؟ میں نے اس سے کہا وہ میری جو ڈیورس ہو چکی ہے, تو وہ کہہ رہا تھا اس کی وائف میرے پاس آئی تھی, میرے پاس بڑے ثبوت ہیں, 90% چیزیں اس کے میرے پاس ہیں. تو پھر میں نے اسے میسج دیا تھا, ارشاد بھٹی میں تجھے جانتا ہوں, جب پی سی میں تو کیک دینے جاتا ہوتا تھا, جن لوگوں کو دینے جاتا تھا انہوں نے تجھے ٹی وی پہ بٹھا دیا آ کے. تو جرنلسٹ بھی نہیں ہے, تو نہ پڑھا ہے جرنلسٹ, نہ تو پریس کلب کا ممبر ہے. ایسے غلط باتیں نہیں کرتے. اگر تو پرسنل میری لائف پہ آئے گا تو میرے پاس بھی تیری اتنی فائلیں پڑی ہوئی ہیں جو تیرے پرسنل بارے میں پھر میں بات کروں گا, لیکن فی الحال تیری مہربانی ہے تو میرے پرسنل لائف کے بارے میں بات نہ کر. اس کے بعد وہ نہیں بولا, وہ خاموش ہو گئے. پتہ نہیں, مجھے تو میری تو کبھی اس سے بات بھی نہیں ہوئی. اچھا, کبھی آپ نے ان تمام صاحبان سے ڈائریکٹلی بات کی, نعیم حنیف صاحب سے, مبشر لقمان صاحب سے, یا ارشاد بھٹی سے؟ نہیں, نہ ارشاد بھٹی سے میری بات ہوئی ہے, نہ میری اس سے بات ہوئی ہے, نہ حنیف کو. صرف میں نے میسج پہنچا دیا تھا جس پلیٹ پہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس پہ ایسی بات. ارشاد بھٹی صاحب سے کبھی آپ کی ڈائریکٹلی بات چیت نہیں ہوئی؟ میں اس سے جانتا تھا جب پی سی میں وہ کیک دینے جاتا ہوتا تھا. اب تب سے جانتے ہیں ان کو؟ ہاں جی. آپ کی طرف آتے تھے کیا؟ نہیں, کبھی نہیں. میں کبھی بھی وہاں پہ ملا, السلام علیکم, جیسے یہ آپ کے یہ لڑکے کھڑے ہیں, بس. میں نے کبھی اس سے ملا نہیں, نہ اس کا نمبر ہے, نہ میں نے اس سے چائے پی ہے, نہ مجھے کوئی بات ہے. میں تو ٹی وی پہ دیکھے حیران ہوتا تھا یہ جرنلسٹ کیسے بن گیا. کیونکہ آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے ہاں جی, اس طرح دوسری جاب کرتے ہوئے. چلیے, یہ بھی ان کی بھی اسٹرگل ہے, اس کے بارے میں آگے چلتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب, واٹ ڈو یو تھنک آف آر سسٹم ناؤ؟ پہلے تو آپ کو عدلیہ کے نظام سے پرابلم تھا, اب آپ کو ہمارے جرنلسٹک جو ہمارا... نہیں, میرے آپ کے جو جرنلسٹ ہیں نا, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. جو کس نے آپ کا ساتھ دیا؟ سب نے میرا ساتھ دیا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ان لوگوں نے میرے لیے کیا. میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ. ان سے پتہ تھا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ایک مافیا ملا ہوا ہے, تو ایسے حرکتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کا مجھ سے خلاف نہیں ہے. یہ صرف ایک دو جرنلسٹ نہیں ہیں, یہ صرف اوپر سے آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ہیں بلیک میل کر کے اپنی جو چیزیں کرتے ہیں, وہ میرا سارا کچھ مجھے پتہ ہے. یہ عدالتوں میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے, آمنے سامنے اگر ہوئے تو انشاءاللہ بتائیں گے. میرا جرنلسٹ آپ کی وجہ سے میں محمود بھٹی بنوں. آپ ہیں ریئل جرنلسٹ بھٹ صاحب, آپ کے فادر تھے ریئل جرنلسٹ. میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا. میں نے بڑے ان کے ساتھ کیے ہوئے تھے, جو جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں, جوید چودھری, سیلور ایچ, یہ حامد میر, یہ سارے یہ ہیں ریئل جرنلسٹ. آپ کے ریئل جرنلسٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ان کے خلاف آپ میڈیا پہ کہہ دیں ان کو یوٹیوبر کو میں نے نہیں چھوڑنا, یہ کل اس نے کہا, میں نے جو ہاسپٹل بیٹھ کے وہ انٹرویو دے رہا تھا نا, یہ کتنے یوٹیوبر اس کے انٹرویو کر رہے ہیں نا, میں نے سب کو نہیں چھوڑنا, یہ کل یہ کہہ رہا تھا. ہاں جی, ایسی دھمکیاں نہیں دیتے کسی کو, تو نے جو کرنا ہوگا کر لینا. اچھا, میں نے سنا تھا ان کی طبیعت, واقعی میں نے ان سے ان کی حال چال کے لیے میسج بھی کیا تھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. اللہ میاں کرے اس کی طبیعت اچھی ہونی چاہیے, اللہ میاں صحت اسے دے, میں اس کو بد دعائی نہیں دیتا. میں نے اور 2 پروگرام پہ کہا ہے اللہ میاں کرے اس کی صحت اچھی کرے. ہاں, وہ کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ کافی سارے بیمار ہیں. اچھا بٹ صاحب, اب یہ سارے یہ جو سا مجھے نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا جو غبارہ بنا کہ وہ بٹ صاحب پکڑے گئے ہیں, یہ ہوا, یہ آپ کو لگا ہے کہ یہ آپ کے اس کیس سے ریلیٹڈ ہے اور اس پہ یہ بات چیت ہوئی ہے جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا؟ یہ سارے مافیا ملا ہوا ہے نا آپس میں. یہ دیکھیں ذرا کتنے باڈی کارڈ ہیں. ابھی دنیا میں پھر کے آ رہا ہوں, یہ ابھی آئے ہیں آپ؟ ابھی آیا ہوں, یہ دنیا پھر کے آ رہا ہوں. یہ میرا فرینچ پاسپورٹ ہے, یہ سارے بورڈنگ کارڈ ہے جو میں نے پہلے بھی دکھائے ہیں, اور کل سے پھر میں نے تھوڑی سی دنیا پھرنی ہے کیونکہ میرا کام یہ ہے. میں نے نیکسٹ ایئر پینشن پہ جانا ہے, تو وہ ساری چیزیں میں نے کر. یہ پینشن پہ جانا کیا ہوتا ہے بھٹی صاحب؟ پینشن پہ ریٹائرمنٹ. اچھا, آپ ریٹائر ہو رہے ہیں؟ اس کو پینشن, یار دیکھیں نا, میں 44 ایئر سے کام کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں نے فرینچ گورنمنٹ کو 44 ایئر سے ٹیکس پے کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو وہ میرا حق بنتا ہے میری آئے, ٹھیک ہے نا, میرا حق بنتا تھا. لیکن اب میری جو ٹیم ہے وہ میرے آفس کو لے کے چلے گی. میرے آفس کو میں پیچھے رہوں گا, مالک وہ بن جائیں گے, کیونکہ ان کا حق بنتا ہے. وہ 44 سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو وہ ہم ایسے چلتے ہیں کہ جو لیفٹ اینڈ رائٹ بنا ہو نا, تو ان کا حق بنتا ہے ان کو دیے جائے.
تو یعنی کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ اب جو کمپنی ہے آپ کی، آپ اس میں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ اونر رہیں گے، اس کے فاؤنڈر رہیں گے، کنٹرول میں کروں گا پیچھے، فاؤنڈر آپ رہیں گے، لیکن اس کے اوپر سی ای اوز اور آ جائیں گے، ہاں جی، اور آپ پیچھے ریٹائر ہو جائیں گے. اس ریٹائرمنٹ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ریٹائرمنٹ نہیں، بس کوئی فائدہ نہیں، مطلب مجھے گورنمنٹ کا میرا وہ حق بنتا ہے، کتنی میری پینشن منتھلی آتی ہے وہ مجھے دیں گے. گورنمنٹ وہاں ریٹائرمنٹ پہ پیسے دیتی ہے؟ ہاں جی. وہ کتنے پیسے دیتی ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. اگر میں نے ڈکلیئر کیا ہے مجھے 2,000 یورو ملیں گے، اگر میں نے زیادہ ڈکلیئر کیا 3,000 یورو ملیں گے، اگر زیادہ کیا 5,000 کے ہیں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے سال میں اتنے سالوں میں ڈکلیئر کتنے کیے ہوئے ہیں. یہ ڈکلیئر میں جو آپ نے ٹیکس پے کیا، ٹیکس پے کیا ہے، اس حساب سے پھر وہ گورنمنٹ آپ کی پینشن لگاتی ہے. اچھا، گورنمنٹ پینشن لگاتی ہے؟ ہاں جی، سب کی. یہ تو بڑا، کتنے وہ جو پیکٹ بھی اٹھاتے ہیں نا، ان کا بھی جب وہ ہو جاتے ہیں نا 60 ایئر، تو ان کا بھی پینشن جاتی ہے. یہ وہی پیسے ہیں جس پہ اکثر لوگ جا کے جو اولڈ ایج بینیفٹ لیتے ہیں، یہ وہ؟ بالکل، اولڈ ایج وہ گورنمنٹ لگاتی ہے ان کے پیسے. ہمارے یہاں پر بھی ایک ای او بی آئی ہے، اچھا. امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ، وہ ہے کوئی ادارہ ہے، اور وہ اسی طرح کرتا ہے، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں. یہ نظام بڑا عجیب ہے. نہیں، یہ تو پیرس والا نظام بڑا اچھا ہے، کیونکہ وہاں پہ کام محنت کرنی پڑتی ہے. میں صبح 5 بجے اٹھ کے 6 بجے آفس جاتا تھا کوئی 44 سال سے. ابھی بھی میں 5 بجے اٹھتا ہوں، 6 بجے میں پاکستان آتا ہوں، 5-6 بجے اٹھ کے میں نیچے جاتا ہوں، نہا کے قرآن سنتا ہوں، 2 گھنٹے قرآن سنتا ہوں. سارا کچھ یہ نظام اچھا ہے، کیونکہ آپ نے اگر اتنی محنت کی، اگر آپ زیادہ پیسے دیں گے تو زیادہ پینشن لگے گی، اگر کم دیں گے تو کم لگے گی. اچھا بھٹ صاحب، ابھی جو آپ کا اسٹیٹس ہے آپ کے اس کا ہاسپٹل والا، وہ کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے اس کو 2 سال، تقریباً 1 سال ہو گیا ہمیں انٹرویو کیے ہوئے، 1.5 سال ہو گیا. تو اس وقت ہم تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں صبح جا رہا ہوں، میں نے سپریم کورٹ بھی جانا ہے، اور میرے لوگوں سے وہ ملنا. کیس کیا ہوا ہے پاکستان اسٹے آرڈر زندہ باد، اور اس کے علاوہ آگے پروسیڈنگ نہیں بڑھی؟ نہیں، وہ کاؤنٹ بھی نہیں دیتے، یہ بھی نہیں کہتے. اب وہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، دیکھیں انشاءاللہ. لیکن میں بھی پیچھے پڑا ہوں. اگر ایف بی آر وہاں سے 8 ماہ سے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ایف بی آر اگر 8 ماہ کسی آفس میں نے بٹھوائی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ تھا. اچھا چلیں، فور ریفریشنگ کورس ایک دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے لوگوں کو کہ نیشنل ہاسپٹل جو ہے ڈی ایچ اے میں، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے کیا، آپ اس سے کیا کلیم کرتے ہیں؟ میں مین شیئر ہولڈر ہوں ہاسپٹل کا. آپ مین شیئر ہولڈر؟ مین شیئر ہولڈر میں ہوں، اور اس ہاسپٹل میں مجھے مین شیئر ہولڈر سے مراد کیا 50% سے زیادہ کے شیئر؟ نہیں، مین وہ بنتے ہیں کیونکہ وہاں پہ 31 شیئر ہولڈر ہیں. 31 شیئر ہولڈر. کیا یہ لسٹنگ کمپنی بن گیا تھا؟ نہیں، پرائیویٹ کمپنی بن گیا تھا. 31 شیئر ہولڈر ہیں، اور مین اس لیے میرے ہیں کیونکہ کسی کے 50 شیئر ہیں، کسی 100 شیئر ہیں، کسی 800 شیئر ہیں، کسی کے 500 شیئر ہیں. میرے ہیں 2500 شیئر. 2500 یعنی کہ 2,500 شیئر آپ کے ہیں. میرے وہ نا اس لیے وہ مین میں کہتا ہوں، لیکن وہاں پہ 31 شیئر ہولڈر ہیں. اچھا بھٹ صاحب، کیا یہ زمین آپ کی تھی؟ نہیں، زمین جو ہے نا یہ کمپنی کی زمین ہے. کمپنی کی زمین ہے؟ کمپنی کی زمین ہے. اس پہ بھی میں نے کیس کیا ہوا ہے، کمپنی کے نام پہ کیوں نہیں ہوئی. میں نے چیک ہی نہیں کیا کہ میرا اصل میں نا بہت ملنگ آدمی ہوں، اللہ کو مانتا ہوں. جب یہ بینکٹ ہو رہا تھا، اس کے 10 کمرے بھی نہیں تھے، بٹی صاحب نے پیسے بھیجے تھے، ڈالر میں بھیجا تھا. کتنے پیسے لگائے آپ نے اس کے اوپر؟ کتنے بھی ہیں، ڈالر میں سارے پیسے میں نے لگائے. ابھی بھی انہوں نے 1 لاکھ یورو میرا دینا ہے 2013 سے، وہ بھی میں نے کیس کیا ہوا ہے. آج کل یہ مین شیئر ہولڈر میں ہوں، مجھے ملتا ہے 9 لاکھ کا چیک. یہ ہر مہینے ملتا ہے؟ ہاں جی، ڈیٹر کا. مجھے ڈیویڈنس کبھی نہیں ملا 12 سال. یہ 9 لاکھ آپ کو ابھی بھی ملتا ہے؟ ہاں جی، آج بھی آتا ہے؟ یہ پرسوں ملا ہے مجھے. یہ آج بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے؟ اسے 9 لاکھ روپیہ مہینے کا یہ آپ کو بھیجتے ہیں؟ ہاں جی. وہ ہاسپٹل ماشاءاللہ اتنا مہنگا ہاسپٹل ہے، مجھے 9 لاکھ ملتا ہے. آپ کو صرف 9 لاکھ روپے بھیجتے ہیں؟ ڈیویڈنس مجھے نہیں ملتا. بٹ صاحب آپ اس نیشنل ہاسپٹل میں آئے کیوں تھے؟ وہ یہ ہاسپٹل بینکرپٹ ہو رہا تھا. میں کسی کو جانتا تا، میں پی سی میں ٹھہرتا تھا، تو وہ ایک ڈاکٹر کو میں جانتا تھا. اس نے میرے ایک دوست کا آپریشن کیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا ہمیں بچا لو، ہمیں پیسے دے دو، یہ ہاسپٹل بند ہونے لگا، ہم جیلوں میں جانے لگے ہیں، کیونکہ حبیب بینک نے سارے کیس کر دیے تھے. پھر میں نجیب اللہ ملک صاحب یہاں پہ ہوتے تھے، چیف سیکرٹری پنجاب، ان کو پھر میں نے چیک بک دی تھی. تو پھر ہم نے کہا تھا ہمیں شیئر سارے لوں گا، لیکن میں بزنس مین ہوں، میں اس کو آگے لے کے چلوں گا. یعنی کہ آپ اس کو جو ہاسپٹل ہے اس کو بزنس کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ بالکل یہ ڈاکٹر ہے، میں بزنس مین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے بلڈنگ، پارکنگ پلازا ساری یہ میں نے جا کے جنرل نوید کو کہہ کے وہ زمین لی 60 سال کی، پیچھے بلڈنگ بنائی 10 کمرے. اس زمانے میں محمود بٹی صاحب برکت لے کے آئے تھے. اب محمود بٹی صاحب نفرت لے کے آئے ہیں. برکت لے کے آئے. اس ٹائم میں تو میرے لیے دعائیں، میرے پیر چومتے تھے.
جو پیر چومتے تھے محمود صاحب برکت لے کے آئے ہیں. اب محمود صاحب جو ہے نا وہ ان کے لیے کیا یہی لوگ ہیں اب بھی بالکل جو اس وہی وقت آئے تھے؟ جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پیر چومتے تھے. اب وہ جناب اوپر چلے گئے ہیں سارے. اچھا بھٹ صاحب، یہ ابھی آپ نے مجھے ایک اور چیز کلیئر کی ہے کہ اس میں آپ کے شیئرز ہیں. ہاں جی. اور یہ ہاسپٹل بنا ہوا تھا، آپ اس میں صرف ایڈ آن ہوئے تھے، اور آپ لیکن نے 10 کمرے تھے اس زمانے میں. باقی آپ کے پیسوں سے بنے ہیں؟ میرے پیسوں سے نہیں، اس کو ترقی کر 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 کے آگے لے کے جائیں نا. ترقی کر کے، یعنی کہ اس نے جو کمایا ہے اس سے آگے گیا ہے یہ. میرے پیسوں سے یہ بچ گئے، جیلوں میں نہیں گئے. بٹ صاحب ویسے آپ کو اندازہ ہے کتنے ٹوٹل پیسے ہیں آپ کے اس کے اندر؟ نہیں مجھے پتہ ہے کتنے، لیکن پیسوں کی میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہتا. کہ آپ نہیں بتانا چاہتے کہ کتنے پیسے؟ اور یہ آپ نے کہا کہ پیسوں کی میں کبھی بات نہیں کرتا. 2500 آپ کے شیئر ہیں. ہاں جی. باقی آپ کو پتہ ہے باقی پارٹنرز کے پاس کتنے پیسے آتے ہیں؟ کتنے پیسے ان کے پاس جی ان کے پاس جاتے ہیں. جن کے پاس جو ڈیٹر ہیں ان کے پاس سیم چیک جاتا ہے، باقی ان کو کیش لفافے جاتے ہوں گے. اچھا یعنی کہ آن ریکارڈ اتنے پیسے ہی جاتے ہیں؟ ہاں جی. سیم 5 ڈیٹر ہیں تو 5 کو سیم پیسے جاتے ہیں. 9 لاکھ جاتا ہے. ہاں جی. اب وہ چاہے کسی کے 500 شیئر دیکھ لیں، وہ منتھلی مطلب وہ ٹن شپ اور اس کی کو پتہ نہیں 20-25 کروڑ کی ٹن تو 9 لاکھ چیک آتا ہے مجھے. جب کسی کو بتاؤ وہ مذاق اڑاتے ہیں. کہ آپ کو آپ کی اس میں سے پراپرٹی میں سے آپ کے شیئرز میں سے 9 لاکھ روپے آتا ہے. اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وٹ ڈو یو وانٹ؟ نہیں میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. مجھے اکاؤنٹ دکھا دیں، میرا آدمی وہاں پہ بیٹھ جائے، بات ختم ہو گئی. آپ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں؟ میں بالکل، میں کوئی نئی چیز مجھے چاہیے. میں تو چاہتا ہوں جو کلیئر میرا حق بنتا ہے. آپ کا یہ آفس ہے نا؟ جی جی. تو آپ اگر کوئی پارٹنرشپ آپ کے ساتھ کہے تو وہ پوچھے گا جی حساب دیں مجھے کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ اس کو دینا پڑے گا. بالکل جی، میرا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ مجھے کرنا پڑے گا. تو اگر آپ پارٹنر کو کہ میں نے نہیں دینا، وہ جا کے کیس کرے تو وہ اسٹے آرڈر لے لے، وہ بیچارہ روتا ہی رہے گا. تو آپ سسٹم چلتا آل یو وانٹ از ٹرانسپیرنسی. باٹم لائن یہ ہے بالکل کہ آپ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. بالکل. اور اس ٹرانسپیرنسی کے اوپر یہ چیزیں اٹھتی جا رہی ہیں. ہاں جی. اچھا بٹ صاحب، آپ کے اوپر اتنے سارے اٹیک، کیونکہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مدعا تو وہی ہے جو آپ کا ہاسپٹل ہے، اس کے ارد گرد یہ ساری کہانی، آپ کی خبر اور وہ تمام چیزیں جو آپ کا میٹر ہوا، اس میٹر کو کس طرح اچھالا گیا، کس طرح بات کی، وہ سارا آپ کا ہاسپٹل ہے. بٹ صاحب اگر آپ کی سیٹلمنٹ ہو، زمین کون سی بٹ صاحب؟ جو بیندیاں پہ لی تھی، ملتان روڈ، مولن وال یتیم خانہ بننا تھا، وہ وکیل نے اپنی بیوی کے نام پہ ذکر کیا، اس کے کیس بھی چل رہے ہیں نا. وہ آپس میں مفیا مل گیا نا. اب وہ زمین میں نے لی تھی 86 میں اپنی مدر کے نام پہ یتیم خانہ. جب اس کی ڈیتھ ہوئی وہ مجھے پتہ چلا وہ میری مدر وہ میرے نام پہ ہی نہیں ہے، میرے نام پہ تھی. انہوں نے اپنا کر کے جو فراڈ پاکستان میں چلتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے نام پہ کرا دی. جب کیس کیے تو میڈیا پہ میں بولا ہوں، اس نے جا کے مجھ پہ کوئی 30 کیس کر دیے. اس کے اسٹے آرڈر چل رہے ہیں 5.5 سال ہو گئے. اور یہ زمین کہاں پر ہے؟ مولن وال کے اندر ہے. اور یہ کتنی زمین پہ؟ 1 مربع. 1 مربع زمین ہے. اور اب اس زمین کے اوپر کیا ہے پتہ نہیں، وہ ان کے پاس ہے، اس نے اپنی بیوی کے نام پہ کروا دی. آپ نے کبھی جا کے موقع پہ جگہ دیکھی ہے؟ میں گیا ہوں موقع پہ ایک دفعہ، وہاں اس زمانے پہ تو خالی تھا. اب اس کا پتہ نہیں کیا بنا. میں نے نیب پہ اپلیکیشن دی، اوپر سے فون آتا ہے اپلیکیشن غائب، اوپر سے فون آتا ہے جج 3 ہیں، اوپر سے فون آتا ہے اسٹے آرڈر مل جاتا ہے. کون کرتا ہے اس کا مطلب؟ جو آپ کا وہ دوسرا وہ شخص کیا لگتے ہیں آپ کے جن کے میرا کچھ نہیں لگتا. وہ وکیل صاحب ہیں؟ ہاں جی وکیل صاحب. وہ کیا کرتے ہیں آپ کے لیے؟ میرے لیے وہ پہلے آپ کے لیے کام کرتے تھے؟ ہاں جی وہ میرے لیے کرتے تھے. اب وہ اپنے لیے کرتا ہے. میرے اور ٹیم ہے وکیلوں کی پاکستان میں. لیکن وہ پہلے آپ کے ساتھ تھے؟ پہلے میں نے اس کو دیا ہوا تھا. میں تو باہر بیٹھا ہوتا تھا. میرے پاس ماشاءاللہ اتنا بڑا بزنس تھا، 200 ملین کی ٹرن اوور تھی. میں چیزیں دیکھتا ہی نہیں تھا. ہاسپٹل بھی میں نہیں دیکھتا تھا. ان پہ اعتبار کر کے میں نے چھوڑا ہوا تھا. جو بھیج دیتے تھے لے لیتا تھا. اب میں نے ذرا چیک کرنی شروع ہوئی تو میرے سارے دشمن بن گئے. لیکن میں بھی بہت فائٹر ہوں، محمد علی میں بہت. چلے ماشاءاللہ تو اچھی بات ہے. لیکن آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی. آپ کا ماشاءاللہ اتنا بڑا بزنس ہے، آپ نے مجھے کہا کہ ملینز کا ٹرن اوور ہے آپ کا باہر، اور یہاں پر نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 جگہوں نے، ایک ہاسپٹل نے اور ایک یہ والی جگہ نے، آپ کو ذہنی طور پہ بہت تکلیف دی ہے؟ نہیں، میں اپ سائڈ نہیں ہوں. میں تو غریبوں کے لیے کام کر رہا ہوں. وہاں پہ یتیم خانہ بننا تھا، میرا بڑا شوق تھا. میں خود جا کر رہا ہوں وہاں پہ نا، ایک کمرے میں نا. تو کوئی نہیں، دس از لائف. آپ کی جو پاکستان کا جتنا یہ ایسٹس اور یہ آپ کا انٹرسٹ ہیں یہ ایک طرف، اور آپ کا جو فورن انٹرسٹ یا فورن کمائی ہے وہ ایک طرف، کون سا پلڑا بھاری ہے؟ نہیں، پلہ دونوں ہی بھاری ہیں، کیونکہ میں نے بڑی محنت کر کے حلال کے پیسے کمائے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ دونوں ایکول ہیں؟ ہاں جی. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ورتھ فائٹنگ فور؟ فائٹر میں پاکستان میں غریبوں کے لیے کر رہا ہوں. یہ 9 لاکھ کا جو چیک آتا ہے نا، یہ بھی غریبوں کو چلے جاتا ہے.
میں بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں. میں نے پہلے بتایا نا کتنی چیزیں میں کرتا ہوں. یہ میرا فرض بنتا ہے. یہ نیشنل ہاسپٹل بھی اگر میں نہ آتا تو یہ بند ہو جانا تھا. اور یہ ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اللہ میاں کہتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا, اللہ میاں نے آپ کو 2 بازو, 1 سر, 2 ٹانگیں دی ہیں. جا اپنا رزق ڈھونڈ. اللہ میاں کہتا ہے آپ حلال کی روٹی کھائیں, حرام کی نہ کھائیں. آدھی روٹی کھا لیں, پوری نہ کھائیں. اللہ میاں کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا. اللہ میاں کہتا ہے جس لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ زندگی میں پے کر کے جائیں گے, وہ اور اس کے بچے. اللہ میاں کہتا ہے کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. میں ان چیزوں کو بلیو کرتا ہوں. مجھے کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. روز پتہ نہیں کتنی چیزیں آتی ہیں, سارا کچھ کتنے یہ, میں اس پہ بالکل آرام سے سوتا ہوں, آرام سے اٹھتا ہوں, کیونکہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں نے کسی کا کوئی ایک آنا نہیں دینا, کسی کا کوئی چکر نہیں. اللہ نے مجھے وہ چیزیں دی ہیں جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. کبھی زندگی میں میں نے وہ چیزیں سوچی بھی نہیں تھی, مجھے وہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا روز شکر ادا کرو, قرآن پڑھ کے شکر ادا کرو, معافی مانگ لو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے, ایک تھوڑا سا ایسے ہے, تھوڑا سا ایسے ہے. اچھا بٹ صاحب, اب یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہر پاکستان میں اسپیشلی ہر بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا یہ سارے میٹر ٹیبل پہ آف کورٹ سالو نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. میں نے ہاسپٹل کے شیئر نہیں بیچنے, وہ پاگل ہیں میرے شیئر. انہوں نے آپ کے سامنے کوئی ڈیل رکھی؟ نہیں, میرے سامنے وکیلوں کو کہتے ہیں بھٹی صاحب کے شیئر خریدنے ہیں. میں نے وہ شیئر خریدنا چاہتے ہیں جو میرا پیسہ چوری کیا ہے نا, اس سے ہی لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں بیچنا چاہتا شیئر. میں ان کے شیئر لینے کے لیے تیار ہوں. وہ مجھے شیئر بھیج دیں, یہ ہاسپٹل ہم غریبوں کے لیے کر دیں گے. یہ بڑا مہنگا ہاسپٹل ہے. ہاں جی, میں غریبوں کے لیے کر دوں گا. مجھے بیچے اپنا شیئر. ان کو میں نے نوٹس بھیجا ہے پرسوں ایک, مطلب مجھے شیئر اپنے بھیج دیں. وہ میرے لیے چاہتے ہیں, میں ان کے لیے نہیں چاہتا ہوں. میں اپنے شیئر نہیں بیچوں گا, کبھی نہیں زندگی میں بیچوں گا. اور دوسری طرف ڈاکٹرز ہیں کچھ یا کوئی پرائیویٹ پارٹیز ہیں؟ نہیں, کوئی ہے پرائیویٹ پارٹی ہے. پرائیویٹ پارٹی نہیں, وہ ادھر ہی ہیں کچھ جو بھول جاتے ہیں اپنا ماضی. میں اپنا ماضی نہیں بھولا ہوں. فائٹ تو آپ کی بڑی سخت لگ رہی ہے. میں فائٹر ہوں. میں اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے تو آپ نے پتہ ہے میں بہت ہمبل, بہت ہی شریف, بہت ہی تمیز والا لڑکا ہوں. جو میرے ساتھ زیادتی کرے نا تو ایسے نہیں میں چھوڑتا. بٹ صاحب یہ نوبت کیسے آ گئی آپ کے یہاں تک اس طرح آنے کی؟ آپ کو تو میرے خیال سے کسی قسم کے سسٹم کا بھی پتہ نہیں تھا, کچھ بھی اندازہ نہیں. مجھے نہیں نا پاکستان کے سسٹم کا پتہ تھا, میں پھنس گیا یہاں پہ. ہم سب اوورسیز پاکستانی دنیا میں پھنس جاتے ہیں. لیکن ایک چیز میں بتا دوں, سارے اوورسیز پاکستانی میرے ساتھ ہیں, سارا اب ملک میرے ساتھ ہے. مجھے ان لوگوں کے میسج آتے ہیں, ان لوگوں کی دعائیں آتی ہیں جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور اس آدمی کو ہر آدمی گالیاں دیتا ہے, ایک آدمی اس کی تعریفیں نہیں کرتا. اگر آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ تو آپ میری عزت کرتے ہوں گے تو جی ایسی آپ قابل احترام ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر بٹ صاحب میں نہ ہوتا تو آپ نے مجھے کیسے بلانا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر سارے یوٹیوبر مجھے بلا رہے ہیں, مجھ سے ٹائم لے رہے ہیں, ہزاروں ٹائم لے رہے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ میری عزت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو آپ میڈیا آپ آ کے ویڈیو بنا کے بھیج دیں, میں نے سب کو اندر کروا دینا ہے, میں سب یوٹیوبروں پہ پرچے کروا دینے ہیں, میں نے یہ کر دینا, یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کو دھمکیاں دینا اچھی بات نہیں ہوتا. چلے, یہ ان کا اپنا سوچنے کا انداز ہے, وہ اس طرح سوچتے ہیں. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی حق پہ ہے اس کو فتح نصیب کرے, اور اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میں امید کرتا ہوں آپ کو شو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کر دیا کریں, فیڈ بیک بتا دیا کریں. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اب جو مہمان ہمارے پاس آئے ہم ان سے دل کی بات کر سکیں اور ان کی دل کی بات آپ تک پہنچا سکیں. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.